السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی پیٹ بھر کے کھانا کھانا بھی انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنساتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کو انہوں نے دیکھا، وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو پھانستا ہوں۔ آپ نے پوچھا کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی سیر بو ہو کر کھا لیتے ہیں میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اور کچھ؟ شیطان نے جواب دیا، اور بس۔ تب آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی سیر بو ہو کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ شیطان کا ایک راستہ مال و متاع دنیا پر فریفتگی ہے، کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ حسین انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تعمیر، آرائش، زیبائش میں الجھائے رکھتا ہے اور اسے خوبصورت لباس اور اچھی اچھی سواریوں اور طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہ خدا پر واپسی دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر گامزن رہتے ہوئے خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ شیطان جب عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا، مجھے تیری کسی پند و نصیحت کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، تم سنو تو صحیح، اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزوؤں کا سوال نہ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ غصہ میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ میں غصے کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں۔ شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی کا انسان میں فقدان اور جلد بازی کی طرف اس کا میلان ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جلد بازی شیطانی فعل ہے اور تحمل اور بردباری اللہ کا عطیہ ہے۔ جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے، آج تمام بت سرنگوں ہو گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عظیم حادثہ رونما ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گزشتہ شب ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا قطعی علم نہیں ہوا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو۔
یعنی ان ہتھیاروں سے کام لو۔ ایک راستہ زر اور زمین کا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی حاجت سے زیادہ ہو وہ شیطان کا مسکن بن جاتی ہے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا، آج کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو تو کیا ماجرا ہے۔ وہ سب تلاش میں نکلے مگر ناکام لوٹ کر کہنے لگے، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ شیطان نے کہا، تم ٹھہرو، میں ابھی تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ شیطان نے واپس آ کر بتلایا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ شیطان نے اپنے تمام شاگردوں، چیلوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کریں، مگر واپس جا کر کہیے، اے استاد، ہم نے آج تک ایسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا سب کیا دھرا خاک میں مل جاتا ہے۔ تب شیطان نے کہا، گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ اور انتظام کرو، عنقریب ان پر دنیا ارزاء و فروا ہو جائے گی اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پورے کرنے کا خوب موقع مل جائے گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، شیطان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، تم نے دنیا کو مرغوب سمجھا ہے۔ عیسیٰ نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مکہ رسید کر کے فرمایا، یہ لے جا، یہ تیرے لیے دنیا ہے۔ ایک راستہ فقر و فاقہ کا ڈر اور بخیلی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور عذاب الہی کی دعوت دیتی ہیں۔ بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے، جو کہ شیطان کی اماج گاہیں ہیں۔ شیطان اپنی جگہوں پر گات لگائے بیٹھے ہوتا ہے۔ ایک راستہ مذہب سے نفرت، خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بغض و حسد اور انہیں حقارت سے دیکھنا ہے، اور یہ چیز خواہ وہ عابد ہو یا فاسق سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا، میں نے امت محمدی کو گناہوں کی بھولیوں میں بھٹکایا، مگر انہوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی۔ تب میں انہیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کے لیے وہ کبھی استغفار نہیں کرتے، اور وہ ان کی ناجائز خواہشات ہیں۔ اور ملعون کی یہ بات حقیقتاً صداقت پر مبنی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہیں، لہٰذا وہ اللہ سے استغفار کریں۔ ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا ہے، لہٰذا اس سے اور بدبختوں کی تہمتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور بدگمانیاں پھیلاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بدباطن ہے، اور یہ امر اس کی بدباطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخلے کے ان تمام راستوں کو مسدود کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا لے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے شیئر کریں۔ مزید اچھے کانٹینٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ پھر ملتی ہوں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔